بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالی ہماری شکایت کرتا ہے کہ لوگوں کو مصیبت آنے کے موقع سے میری طرف گریہ و زاری کرنا چاہیے تھی، رونا دھونا چاہیے تھا، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنی چاہیے تھی، مگر لوگوں نے نہیں کی۔ اور اس کا سبب بھی ہمارا رب ذکر کرتا ہے دو وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو اعمال ہیں، شیطان نے ان اعمال کو بہت اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اس لیے ان کو اصل سبب کی طرف توجہ ہوتی ہی نہیں، بس ظاہر میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ ایسی مصیبت اس لیے آئی کہ یہ دنیا میں ہم نے یوں نہیں کیا، یہ مصیبت اس لیے آئی کہ دنیا میں یوں نہیں کیا، بس ظاہر میں ہی انسان پڑا رہتا ہے اور اصل سبب کی طرف اس کا رجوع نہیں ہوتا۔ ہمارا رب اس کو بہت صاف کہتا ہے، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا والوں نے جو کچھ چلا رکھا بس اسی میں ان کی نگاہیں منحصر ہو کر رہ گئی۔ میں نے گزشتہ آپ کو بتایا، دنیا میں وبائیں پھیلتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہونارتیں ہوتی ہیں، تو دنیا والے بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں اور سب کا سبب پولیوشن کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں پولیوشن بہت ہے، پردوشن بہت ہے، اس لیے بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے انسان کے جسم میں فٹنس نہیں حاصل ہوتا، اور دنیا بھر کی چیزیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا، آپ اخبار بھی دیکھ سکتے ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے، کروڑوں ڈالر کا بجٹ سال بھر میں اس پر مستقل خرچ ہوتا ہے، پولیوشن روکو۔ ارے پولیوشن 2 نمبر کی چیز ہے، اس سے بدترین تو گناہ ہے جس کے سبب سے دنیا کے اندر یہ ساری مصیبتیں پھیلتی ہیں۔ ہمارا رب اسی کو بہت صاف کہتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہیں اس پر ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی وبا پھیل جاتی ہے، کوئی بیماری پھیلتی ہے تو بس وائرس ڈھونڈو۔ ٹھیک ہے، دنیا دارالاسباب ہے اور وائرس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن صرف وائرس سب کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارے رب کی ناراضگی کام کرتی ہے۔ بہت سارے گناہ جن کی وجہ سے دنیا میں بیماریاں آتی ہیں، بس دنیا میں سب جگہ سائن بورڈ بڑے بڑے لگے رہتے ہیں، بڑے بڑے پمفلیٹس چھپتے ہیں، اور لوگوں میں عام شہرا کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہوئی، مچھر بڑھ گئے اس لیے جو ہے ملیریا زیادہ ہوا، اور فلاں چیز یہ زیادہ ہوئی اس لیے ٹائیفائڈ زیادہ ہوا، وائرس ہوا اس وجہ سے یہ بیماری زیادہ ہوئی۔ بات ایسی اسی پر نہیں ہے، اس سے آگے بھی ایک دنیا ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو ایک ٹکڑا بتاتا ہوں جس سے ہماری نگاہیں ہٹ جاتی ہیں اور دنیا میں ان اعمال کی طرف ہماری نگاہیں آ جاتی ہے جس کو ہمارا رب کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو سامنے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بیماریاں، 5 قسم کی خرابیاں 5 قسم کے گناہوں سے ہوتی ہیں۔ دنیا میں 5 قسم کی خرابیاں پھیلے گی 5 قسم کے گناہوں سے۔ سب سے پہلا جو آپ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ دنیا میں جب بدکاری پھیل جائے گی، زناکاری عام ہو جاوے گی، تو ایسے موقع کے اوپر لوگوں میں ایسی ایسی بیماریاں ہوگی جن بیماریوں کے نام بھی تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھلا زنا کی طرف اپنی نگاہ کب کریں گے جن کی نگاہیں ہمیشہ صبح سے لے کر رات سونے تک وائرس ہی پر رہتی ہے؟ ارے ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ذکر کی جاتی ہے تو ان کے دل میں ایک قسم کا انکار پایا جاتا ہے کہ بھائی وائرس کے بغیر بھی کہیں کسی چیز سے بیماری پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان فرماتی ہے وائرس کا کہیں ذکر نہیں ہے حدیث شریف۔ آپ نے فرمایا زناکاری پھیلے گی، اللہ ایسی بیماریاں پھیلائیں گے کہ جن کے نام بھی تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنے۔ معلوم ہوا کہ یہ بیماریوں کے پھیلنے کا ایک ظاہری سبب وائرس ہے، تو اصل سبب باطنی سبب زناکاری ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ دنیا میں سیاست کے اعتبار سے ظلم ہوتا ہے، حکومت مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے شریعت سے پوچھئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی نگاہیں اسی پر رہتی ہے کہ ووٹ ہم نے اس کو دیا، پارٹی یہ آئی، فلاں کام نہیں کیا، اس وجہ سے یہ سب جو ہے سیاسی مظالم ہو رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حدیث شریف میں جہاں ایسا آئے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں. میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں, انشاءاللہ اس سے اندازہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں تمام سلطنتوں کا مالک بھی ہوں اور بادشاہ بھی. جتنے بھی دنیا میں بادشاہ ہیں سب کے دل میرے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتا ہے سب کے دل میرے ہاتھ میں ہے. میرے بندے جب میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں, وہ لوگوں پر مہربانی کرتے ہیں اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں, وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میری معصیت کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں اور وہ لوگوں پر سختی کرتے ہیں, لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تو تم لوگ بادشاہوں کو گالی گلوچ کرنے کی طرف اپنی زبان کو مشغول مت کرو. اپنے اعمال اور ایکٹیویٹیز کو بادشاہ ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور پارٹی ایسی ہے اس طرف جو ہے اپنی زبان کو مت متوجہ کرو, اس میں مشغول مت ہو جاؤ, ایسے تبصرے اور تجزیے مت کرو. کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری یاد میں لگ جاؤ اور گریہ وزاری, یہی چیز جو قرآن کریم میں آئی ہے حدیث قدسی میں بھی آئی ہے. دو چیزیں, میری یاد میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کے اوپر روو دھوو, تو میں بادشاہوں کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. تم کو بادشاہوں کے اوپر گالی گلوچ کرنے اور تبصرہ کرنے اور تجزیہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں ان سب کے دل ہیں ان کو راضی کرو. اللہ فرماتا ہے اس حدیث شریف میں 3 چیزیں ذکر کی, میری فرما برداری کرو, میری یاد میں رہو, اور تیسری چیز میرے سامنے روتے دھوتے رہو. اب کون کہہ سکتا ہے کہ پارٹی کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اس حدیث شریف کی روشنی میں صاف کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے آنے کے پیچھے ایک اور طاقت کام کر رہی ہے جو پارٹی کو لاتی ہے اور پارٹی کو گراتی ہے. اس لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں تو آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ شیطان ظاہری تبصروں کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور اصل چیز جو ہے اس سے ہماری نگاہوں کو پھیر دیتا ہے. ہمارا رب کہتا ہے میں نے مصیبت بھیجی, لوگوں نے میرے سامنے رونا دھونا اس لیے نہیں کیا کہ ان چیزوں کے اندر مشغول ہو گئے. اب کرنا کیا ہے اس موقع کے اوپر ہم لوگوں کو؟ میں آخری جو ہے یہی بات آپ کو سنا دیتا ہوں جس کو شروع میں نے کہا تھا. بہت دو ٹوک علاج قرآن ذکر کرتا ہے. یہ جو مصیبتیں ہیں مسلمان روتا دھوتا ہے, ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر رو. سب جتنی بھی حدیثیں آئی, جتنی قرآن کریم کی آیتیں ذکر کی, سب میں ہمارا رب یہی کہتا ہے کہ گناہوں پر رو. اب جو آدمی گناہ پر روئے گا وہ آئندہ گناہ سے ضرور بچے گا, اس لیے کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس پر مجھے رونا پڑا, گناہ کی معافی مانگنی پڑی, تو آخر میں اس گناہ میں مبتلا کیوں ہوں؟ تو 2 کام اس میں سمجھ میں آئے, ایک تو پچھلے گناہوں پر روو اور دوسرے آئندہ گناہوں سے جو ہے پوری طرح توبہ اور پرہیز کرو. اور یہ چیز میں تب مشغول ہو سکیں گے جب آپ کے دل نرم ہوں گے, اس لیے کہ دل کے قساوت اور سختی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف دل متوجہ ہو ہی نہیں سکتے, اور دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے. قرآن کو پوچھو, بار بار قرآن ذکر کرتا ہے دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیت میں یہ تاثیر ہے کہ بار بار تلاوت کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. ہمارا رب دوسری جگہ کہتا ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اپنے رب کی یاد کے لیے, اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیتوں کے سامنے. مومنوں کو چاہیے کہ وہ یہود اور نصرانیوں کی طرح نہ ہوں,
جن کے اوپر مدت بہت لمبی ہو گئی اور ان کے دل بالکل سخت ہو گئے، اور اکثر لوگ ان میں کے گنہگار، کافر اور فاسق ہوئے۔ معلوم ہوا ہمارا رب کہتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی آیات کی تلاوت، اس کی بنیاد کے اوپر دلوں کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کی آیت ان دلوں پر اثر کرتی ہے جن دلوں میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو شکایت ہے، ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا جو اور لوگوں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ خشیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے قرآن کریم اتارا۔ سورہ فاتحہ کے لیے خاص طور پر یہ آیت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ جو قرآن کریم ہے اس کو اتارا، اور یہ قرآن ایسا ہے جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اور بار بار پڑھا جانے والا ہے۔ ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مثانی۔ قرآن آگے کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے دل اور ان لوگوں کی چمڑیاں کانپ اٹھتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کی خشیت ہے اور اپنے رب کا ڈر ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم ان دلوں پر اثر کرتا ہے جن دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خشوع اور اس کے سامنے جو ہے جھکنے کا مادہ ہو اور ڈر ہو۔ اس لیے یہ سب چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان چیزوں میں مشغول ہونے کے بجائے ہمارے اصلی چیز کی طرف مشغول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری خوشحالی بھی لا دے گا۔ ہم لوگ علاج کرتے ہیں مہنگائی کا دوسرے اسباب کے اندر، اکنومک کے جو اسباب پڑھائے جاتے ہیں وہاں جا کر دیکھو کہیں اللہ رسول کا نام نہیں آتا۔ پورے پیریڈ میں ٹیچر ایک مرد، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ کون سا نام لے گا؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی خوشحالی اللہ کی کتاب کو تھامے رہنے کے اندر ہے۔ یہودیوں کو سنایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو مضبوطی سے تھام لیتے تو آسمان سے بھی ان کے لیے خوراک اترتی اور زمین سے بھی ان کے لیے جو ہے خوراک اگتی۔ ہم ہر چہار طرف سے جو ہے ان کے لیے دہانے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تورات اور انجیل کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور دنیا کے ظاہری اسباب میں اپنے رزق تلاش کرنے کے اندر لگ گئے، اس میں رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ ایمان لاؤ اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، تب جا کر اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کم محنت میں اتنا کما لو گے کہ سال ہا سال تک محنت کے بعد بھی اتنا نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستی والے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے، دینداری پیدا کرتے اپنے اندر، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جاب اور ملازمت اور ڈگریاں اور منصب اور عہدے ہرگز اس کے ساتھ جو ہے موقوف نہیں ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ایمان اور تقوی پر اللہ آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف مشغول ہو۔ ہمارا رب حالات ذکر کرتا ہے اس وقت ہندوستان کے ان حالات میں اور جہاں بھر کے اس وقت کے حالات میں سب مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، بہت واضح ایک سے زیادہ جگہوں پر ہمارا رب کہتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم کو بہت آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ نقشہ دیکھ لو یہاں کا، کسی پر جو ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خوب آزمائش ہو رہی ہے مومنوں کی، ان کے مالوں میں بھی اور ان کے جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ہمارا رب کہتا ہے تم ضرور سنو گے، یہود نصارہ کی طرف سے بھی اور ان مشرکوں اور ہنود کی طرف سے بھی کیا سنو گے، بہت سارے دل کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں۔ اذن کثیرہ، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ ہے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل، ایک گائیڈ لائن جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، دو کام کرو، یہ اصل جگر گردے کے کام ہیں۔ ایک تو صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اس کا ٹھیٹھ ترجمہ تو یہ ہے، لیکن آپ ڈیپ میں جا کر ترجمہ کریں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں
تم دینداری یعنی اسلام و ایمان کو برتو اور اس پر مضبوطی سے جمے رہو. تصبرو کا مطلب جمے رہو اور تتقو کا مطلب پوری شریعت کو برتو. دو کام کرنے ہیں, شریعت میں لگے رہو اور مضبوطی کے ساتھ لگے رہو. ہمارا رب کہتا ہے تمہارے سارے احوال کافر ہو جائیں گے, ان کی ساری کوششیں تمہارے خلاف کچھ کام نہیں آ سکے گی, فتح یابی تم کو نصیب ہوگی اور اللہ کا فیصلہ ایک دن آئے گا اور آنن فانن راتوں رات تمہارے ہاتھ کے اندر کامیابی آ جائے گی. دو کام کرنے ہیں, شریعت کو تھامو اور مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو. دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر حالات آئے کہ نہیں, ایسے حالات آئے, ان کو بیچا گیا غلام کی حیثیت سے, لیکن اللہ نے رفعت اتنی بخشی کہ پورے مصر کے بادشاہ بن گئے. انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی کامیابی کا راز کھولا کہ میں کیوں کامیاب ہوا. قرآن کریم ایک آیت میں یہی چیز ذکر کرتا ہے, اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ نقل کرتا ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ میں کامیاب ہوا دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ میں دین پر رہا اور دوسرا دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہا. تو ایک غلام بھی بادشاہ بن سکتا ہے. تو ہمارے حالات تو اتنے بدتر نہیں ہیں الحمدللہ, ہم کو غلامی کے مرحلے میں سے تو گزرنا نہیں پڑ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے دو کام کرو مسلمانوں, شریعت کو تھامو اور دوسرے مضبوطی سے جمے رہو. میرے بھائیوں بہت رونا آتا ہے, اتنے حالات مسلمانوں کے اوپر ہے. سارے تبصرے موجود ہے, مسلمان بڑے بڑے تبصرے اور تجزیے واٹس ایپ پر کرتا ہے, اس کو توفیق نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوتی. بہت رونے کی چیز ہے. ہمارا رب اس کے بعد کہتا ہے اگر ابھی بھی نہیں سنبھلے تو پھر پوری قوم کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا, جیسے کہ میں نے آیت کریمہ آپ کو سنا دی. اللہ ہماری اس مرحلے سے حفاظت فرمائے اور اس وقت کیا کرنا ہے جو قرآن ہمارے لیے لائن کھینچتا ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.